اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے قواعد۔ یکاد البرق، یکا کاف رضا الف مدہ ہے، دل برق یختفو، اس کو اس طرح ہی پڑھا جائے گا، پکڑنا ہے لفظوں کو، جھٹکے نہیں دینے۔ اب یہاں پہ جھٹکا آئے گا کیونکہ یہاں پہ کلکلا ہے، کتب جد میں سے ہے حرف با، تو یہاں پہ ہوگا ہمارا کلکلا۔ اب صاد الف مدہ، اب صورہم، کلما میز والف مدہ، اور اضاء کا یہاں پہ آگے الف کی شکل والا حمزہ کھڑا، اس لیے یہاں پہ بن جائیں گے ہماری مد منفصل، اور اضاء پہ مد متصل، کیونکہ یہاں پہ حمزہ اپنی اصلی شکل میں اور یہاں پہ الف کی شکل میں، تو اس کا فرق ہوتا ہے۔ یہ بھی الف مدہ، یہ بھی الف مدہ، اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا، الف کی شکل والا حمزہ آیا اور یہاں پہ اصلی شکل میں آ گیا، تو مد منفصل قرآن پاک کی چھوٹی مد کو کہتے ہیں، اور مد متصل قرآن پاک کی بڑی مد کو کہتے ہیں۔ اور اضاء لہم مشوا فیہ کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے میم ساکنے کے بعد حروف میم یرملون کا، اس لیے یہاں پہ ہو رہا ہے ادغام میم ساکنہ، مشوا شین واو زبر شو، واو سے پہلے زبر تو واو لین، فی ہی فائز فی یا مدہ، اور ہی آپ ساکن کریں گے تو اجتماع ساکنین یہاں پر بھی ہوگا، ہاں کو آپ ساکن کرو گے فی کر کے وقف کر کے، تو بھی یہاں پہ بھی اجتماع ساکنین علی حدی ہی ہوگا اور مد عارض ہوگا۔ وَإِذَا ذال الف ذا الف مدہ، اس کے بعد دوبارہ الف کی شکل والا حمزہ کھڑا، اس لیے یہاں پہ بھی ہماری بن جائے گی مد منفصل۔ اظلم، حمزہ کو ذو کو حمزہ کے ساتھ پکڑنا ہے، جھٹکے نہیں دینے۔ اظلم علی لام زبر لئی یا لین نہیں، ہاں جی یا سے پہلے زبر تو یا لین، علیہم قاموا قاف سے الف مدہ میم واو پیش واو مدہ، ولو شاء اللہ لام واو زبر لو بھی واو لین، شاء اللہ شین زبر شاء الف مدہ، اور آگے حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے تو یہاں پہ مد متصل بنے گی، اور اللہ کے نام کو پر کرنا ہے کیونکہ پہلے زبر آ رہی ہے۔ لذهب بسمعہم، پکڑنا ہے سین میم زبر سمعہم، ایسے کر کے پکڑنا ہے، جھٹکے نہیں دینا۔ اور اب یہاں پہ جھٹکا دینا ہے کیونکہ با ہے قطب جد میں سے، تو یہاں پہ ہمیں جھٹکا آئے گا، کلکلے کا ہے۔ اب صاد الف مدہ، اب صورہم، ان نون مشدد غنہ، ان اللہ کے نام کو پر، علی لام کے اوپر کھڑی مد، الف مدہ کے قائم مقام، کلی ای ساؤنڈ، شیء قدیر، تو یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف قاف، تو یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارا اکفا، قدید علی زیدی یا مدہ ہوگا، اور آگے ہم را کو ساکن کر دیں گے تو اجتماع ساکنین بھی ہوگا اور مد عارض وقفی بھی ہوگا۔ ایک بار اور اس آیت کو پڑھ کے پھر ہم انشاءاللہ اس کے دیکھتے ہیں گرامر اور اس کا انشاءاللہ ترجمہ۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما ضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے دیکھتے ہیں اب کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ یکاد البرق یقطف ابصارہم، قریب ہے بجلی اچک لے ان کی بصارت، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب وہ روشن کرتا ہے ان کے لیے وہ چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا کر دیتا ہے اس پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور کیا ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لے جاتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب اس کی گرامر۔ یکادو، یکادو ایک فعل ہے ہمارے پاس، یہ فعل تھوڑا سا الگ قسم کا ہوتا ہے، اس کو ایک قسم اور خبر چاہیے ہوتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں افعال مقاربہ۔ کاف واو اور دال اس کا روٹ ہے اور یہ ہے باب فا سے۔ البرقو اس کا اسم ہے یکادو کا، ٹھیک ہے۔ البرقو، یختفو ایک فعل ہے ہمارے پاس، یا علامت مضارع اس کے پاس بھی موجود ہے، اور یہ ہمارا ہے یختفو واحد، فعل مضارع واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ خوا تو اور فا اس کا روٹ ہے اور باب فا سے ہے، اور ہوا فاعل اس کے اندر اپنا ہے، تو فعل پلس فاعل ہو گیا۔ اب اس کو چاہیے مفعول، ٹھیک ہے، اگر آگے ہوگا تو صحیح ہے، نہیں ہوگا تو پھر اس کو ہی ہم بنا دیں گے، لیکن آگے اب اسقارہم یہ ہمارا مضاف اور مضاف الیہ مل کر جملہ بنا رہے ہیں۔ کون سا جملہ بن رہا ہے؟ جملہ یہ کہتے ہیں مرکب بن رہا ہے۔ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی، صحیح ہے نا، جملہ نہیں مرکب اضافی بن رہا ہے۔ مضاف پلس مضاف الیہ تو مرکب اضافی بن جائے گا۔ اب یہ مرکب اضافی مفعول بن جائے گا اس فعل کا، تو فعل پلس فاعل پلس مفعول جملہ فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ ہو کر یکادو کا خبر بن جائے گی، اور یہ پھر یکادو فعل کیا کرے گا؟ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کلما، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قریب ہے بجلی اچک لے ان کی بصارت۔ کلما ایک اسم ظرف ہے، شرطیہ ہے۔ اضاء ایک فعل ہے ہمارے پاس، اور یہ ہمارا فعل ماضی ہے، اور یہ بھی ہمارا واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ ہے۔ ضاد وا اور حمزہ اس کا روٹ ہے، اور یہ ہے باب افعال سے۔ فاعل اس کے اندر اپنا موجود ہے، ہوا کا فاعل، اور لہم لام حرف جارہ، ہم اس کا مجرور، تو یہ بن جائے گا مرکب جاری۔ یہ مرکب جاری اب فعل متعلق ہو جاتا ہے فعل کے، تو یہ ہمارا بن جائے گا جملہ فعلیہ شرطیہ، کیونکہ کلما حرف شرط بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو اسم شرط اپنے یہ جو ہے اس کے یہ جو ہم نے جملہ فعلیہ بنایا تھا نا، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ جملہ فعلیہ کیا کرے گا؟ فعل پلس فاعل پلس متعلق جملہ فعلیہ، اب یہ بن جائے گا شرطیہ اس کی وجہ سے، ورنہ تو ہم اس کو جملہ فعلیہ بنا کے پھر کچھ اور بناتے، لیکن یہاں پہ اسم ظرف شرطیہ کھڑا ہے تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا۔ مشو فعل ہے ہمارے پاس، فعل ماضی ہے، اور یہ بھی ہمارا واحد نہیں جمع کا صیغہ ہے، واو اس کے ساتھ موجود ہے، تو یہ ہے ہمارا جمع کا صیغہ۔ اور میم شین اور یا اس کا روٹ ہے باب دوت سے، اور ہم اس کا فاعل، واو والا فاعل ہم، اور یہ ہمارا ہے اب فعل پلس فاعل۔ اب فی ہی یہ بھی مرکب جاری ہے، فا حرف جارہ، ہی اس کا مجرور، تو مرکب جاری بر ہو کر یہ فعل ہو جائے گا متعلق کا، تو فعل پلس فاعل پلس متعلق، یہ بھی بن جائیں گے کیا؟ جواب شرط۔ جملہ فعلیہ یہ تھا، جملہ فعلیہ شرطیہ، اب اس کا کیا ہے؟ جملہ فعلیہ جواب شرط، ٹھیک ہے۔ جب وہ روشنی کرتا ہے ان کے لیے تو وہ چلتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا حرف عطف ہے، اذا ایک ظرف ہے، ظرف زماں، یہ بھی شرطیہ ہے۔ ازلم، ازلم ہمارے پاس فعل ہے ماضی کا، اور ضا لام اور میم اس کا روٹ ہے باب افعال سے، اور ہوا کیونکہ واحد کا ہے تو ہوا فاعل اس کے پاس بھی اپنا موجود ہے۔ علیہم، علی حرف جارہ، ہم اس کا مجرور تو مرکب جاری، اب یہ مرکب جاری آپ کو پتہ ہی کہ فعل کے متعلق ہو جاتا ہے، فعل پلس فاعل پلس متعلق، تو جملہ فعلیہ یہ بھی شرطیہ، کیونکہ یہ ہمارے پاس ظرف کھڑا ہے نا اس کا شرطیہ، تو اس کو پھر ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ قاموا فعل ماضی، قاف واو میم اس کا روٹ باب نون سے، او منہ او کی آواز، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں پہ ہم بنا دیں گے اس کا فاعل، ہم ڈھونڈیں گے اس کے اندر سے، کیونکہ آگے ہمیں کوئی لفظ نہیں، آیت ختم ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ فاعل اس کے اندر سے نکالیں گے، اس کا فاعل ہے ہم، اور یہ بن جائے گا جواب شرط، جملہ فعلیہ جواب شرط۔ جب وہ اندھیرا کرتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، واو حرف ہے، اور لام لو بھی ایک حرف ہے، واو حرف عطف ہو جائے گا، لو جو ہے یہ ہمارا حرف شرط ہے۔ شاء فعل ماضی ہے، شین یا اور حمزہ باب فا سے، اللہ اس کا فاعل ہے، کیونکہ آگے آپ کو نظر آ گیا پیش تو آپ کو پتہ چل چکا ہے شاء کا فاعل آگے موجود ہے، تو پھر اس کے اندر سے فاعل نہیں نکالیں گے، اور اب یہ فعل پلس فاعل ہو جائے گا، اور اس کو بنا دیں گے جملہ فعلیہ شرطیہ، کیونکہ لو شرط اس کے پاس موجود ہے۔ لذہب، لام ایک لام اس کو کہتے ہیں لام واقعہ، یہ جواب شرط میں واقع ہوتا ہے۔ ذہب، ذہب بھی ایک فعل ہے، فعل ماضی، ذا ہا اور با اس کا روٹ ہے باب فا سے، اور ہوا فاعل ہے اس کے اندر موجود، اور بسمعہم، اب یہ ہمارا بسمعہم، بسمعی مضاف ہے، ہم اس کا مضاف الیہ، دونوں مل کر بنائیں گے مرکب اضافی،
اور آگے ہم دیکھیں گے کہ اب کیا ہو رہا ہے. وَأَبْصَارِهِمْ واو حرف عطف کھڑا ہے اور أَبْصَارِهِمْ بھی اس کے پاس موجود ہے. أَبْصَارِ فی مضاف پلس مضاف الیہ ہے، دونوں مل کر آپس میں مرکب اضافی دوسرا، ایک مرکب اضافی یہ تھا دوسرا یہ. اب بیچ میں حرف واو کھڑا ہے نا، تو اس نے کیا کیا، اوپر والے کو معطوف الیہ بنا دیا، اس کو معطوف بنا دیا، دونوں مل کر آپس میں مرکب عطفی بنا دیں گے. اب یہ مرکب عطفی جملہ فعلیہ کے متعلق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. متعلق فعل ہو کر جملہ فعلیہ جواب الشرط بن جائے گا. فعل پلس فاعل پلس متعلق، تو یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ جواب الشرط. اور کیا ہے اس کا ترجمہ، اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت اور ان کی بینائی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان حرف مشبہ بالفعل، اب اس کو ایک اسم اور خبر چاہیے ہوگی، تو اللہ جو ہے یہ اس کا اسم ان ہے. علی کل شیء قدیر، علی حرف جارہ ہے، کلی اس کا مجرور ہے تو مرکب جاری ہو رہا ہے. اب کلی کے بعد دوسری پاور بھی ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کلی ہم نے پتہ نہیں کتنی بار پڑھا ہوا ہے. تو مضاف بھی بنتا ہے، مضاف پلس مضاف الیہ، کیونکہ شیء ان کے نیچے بھی دو زیر کی تنوین اب کہاں سے لگ گئی ہے. علی کا اثر شیء پہ نہیں پڑ رہا، علی کا اثر کلی پہ پڑ رہا ہے. اور شیء پہ کس کا اثر ہوا، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ بھی دو زیر کی تنوین کے ساتھ ہی آتا ہے. تو مضاف پلس مضاف الیہ تو مرکب اضافی، مرکب اضافی اب علی حرف جارہ کے لیے بن جائے گا مجرور اور یہ بن جائے گا متعلق. اب یہ دیکھیں متعلق خبر مقدم ہوئی ہے نا. اب قدیر جو ایکچوئل خبر ہے وہ ہے آگے، قدیر ایکچوئل خبر ہے کس کی، اس کی. اسم ان اور خبر ان اصل میں یہ تھا. اب علی کل شیء بھی ہے تو یہ ان دونوں کے متعلق ہو جائے گا، یعنی قدیر ان کے متعلق اس کو بنا دیں گے. اور یہ ہمارا مبالغے کا صیغہ ہے اور باب فاعیل کے وزن پر ہے اور یہ بن رہا ہے ہمارا خبر ان. تو اسم ان اپنی خبر ان اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ جواب الشرط بن جائے گا. اور ترجمہ کیا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری آج کی آیت. تو آج کی تھوڑی سی بڑی تھی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، آہستہ آہستہ آپ لوگ سیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت اور استقامت دے اور مجھے بھی، کہ ہم لوگ روز اپنی ایک ایک آیت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. بس تھوڑا سا ٹائم کا ایشو ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور یا کوئی مہمان آ جاتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر ریکارڈنگ نہیں ہو پاتی. تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہم ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ ان کے لیے کافی پرابلمس بھی آ جاتی ہیں نا بیچ میں، تو معاف کر دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو روز ایک آیت آپ لوگوں کو بھیج دی جائے گی، لیکن کبھی نہ ہو تو معذرت. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.